ایک بادشاہ اپنے کمرے میں موجود اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما کہ جس سے تیری مخلوق مردوں کے اٹھنے اور قیامت کے آنے پر یقین کر لے۔ تو اللہ پاک نے اس کی یہ دعا کیسے قبول کی اور ایسی کون سی نشانی ظاہر کی کہ جس سے لوگ مردوں کے اٹھنے اور قیامت کے آنے پر یقین کر لیں؟ یہ جاننے کے لیے ہمیں اس کہانی میں 300 برس پیچھے جانا پڑے گا۔ اس کے مطابق ہوا کچھ یوں کہ ایک بادشاہ جس کا نام تھا دقیانوس، جو کہ انتہائی ظالم اور جابر اور مشرک بادشاہ تھا، اور اس کے شرک کا یہ عالم تھا کہ جو لوگ بت پرستی سے انکار کر دیتے وہ ان لوگوں کو قتل کروا دیتا۔ اس بادشاہ کے فتنے سے بچنے کے لیے چند نوجوان ایک پہاڑی کے اندر غار میں پناہ گزین ہوئے، اور اس پہاڑی کی نسبت سے ان لوگوں کو اصحاب کہف کہا جاتا ہے۔ ناظرین، آج کی سٹوری میں ہم ڈسکس کریں گے اصحاب کہف کو۔ جیسا کہ آپ نے سنا کہ یہ لوگ اپنے بادشاہ کے ظلم و جبر اور اس کے فتنے سے بچنے کے لیے غار میں داخل ہوئے اور وہاں پر انہوں نے پناہ حاصل کی۔ یہ لوگ وہاں پر اللہ کی حمد و ثنا کرتے رہے اور پھر وہیں پر ہی سو گئے۔ لیکن یہ تو سو گئے، زمانے گزر گئے اور یہ تقریباً 300 برس تک اس غار میں سوتے رہے۔ اور دوسری طرف وہ دقیانوس بادشاہ ان لوگوں کی تلاش میں تھا، اور جب اس کو پتا چلا کہ یہ لوگ ایک پہاڑی کے اندر غار میں موجود ہیں تو اس نے حکم دیا کہ اس غار کو ایک دیوار کھینچ کر بند کر دیا جائے تاکہ وہ غار ان لوگوں کے لیے قبر بن جائے۔ حکومتی عملے میں سے جس شخص کو یہ کام سونپا گیا وہ بھی ایمان والا تھا، لیکن اس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا۔ اس نے غار کے سامنے ایک دیوار تو کھنچوا دی، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک صندوق کے اندر ایک تختی میں ان اصحاب کے نام اور پورا واقعہ درج کر دیا، اور اس صندوق کو اس دیوار کی بنیاد میں رکھ کر اوپر دیوار کو کھڑا کر دیا، اور اسی طرح کی ایک تختی شاہی خزانے میں بھی چھپا دی۔ کچھ عرصے بعد وہ دقیانوس بادشاہ ہلاک ہو گیا، سلطنتیں بدلی، دور بدلے، وقت بدلا، اور چلتے چلتے 300 سال گزر گئے، اور 300 سال کے بعد ایک نیک بادشاہ جس کا ذکر ہم نے ویڈیو کے شروع میں سنا، جس کا نام تھا بیدروس، اس کی حکومت اس شہر میں آئی اور اس نے 68 ایئرز تک وہاں حکومت کی۔ لیکن اس کے دور حکومت کے اندر فرقہ واریت بڑھی اور لوگ قیامت کے دن اور مردوں کے زندہ ہونے سے انکاری ہو گئے۔ تو اس پر اس بادشاہ نے اللہ کی بارگاہ میں جو دعا کی جس کا ذکر ہم نے ویڈیو کے شروع میں سنا، تو اللہ پاک نے اب اس کی دعا یوں قبول کی کہ یہ لوگ جو 300 سال سے سوئے ہوئے تھے ان کو بیدار کرنے کا اللہ پاک نے انتظام فرمایا، اور وہ یوں کہ ایک چرواہا اپنی بکریاں چراتے ہوئے اس غار کے پاس پہنچا تو اس نے اس غار کو اپنے آرام کے لیے تجویز کیا اور اس غار میں ٹھہرنے کا ارادہ کیا، اور کچھ لوگوں کی مدد سے اس نے اس غار کے سامنے جو دیوار قائم کی گئی تھی اس کو گرانا شروع کیا۔ جیسے ہی ان لوگوں نے اس دیوار کو گرایا تو وہ حیرت زدہ ہو گئے اور ہیبت کے مارے وہاں سے بھاگ اٹھے کہ یہاں تو کچھ لوگ موجود ہیں، اور دوسری طرف اصحاب کہف نیند سے بیدار ہوئے، اٹھے، ایک دوسرے سے سلام کیا، اللہ کی حمد و ثنا کی، اور اس کے بعد ان میں سے ایک ساتھی جس کا نام یملیخا تھا اس کو انہوں نے شہر کے اندر بھیجا کہ یہ بازار جائے اور وہاں سے کھانا اور اپنے بادشاہ دقیانوس کی معلومات لے کر آئے۔ جب وہ بازار پہنچے تو بالکل ہکا بکا اور حیران رہ گئے، کیونکہ سارے کا سارا شہر بالکل بدل چکا تھا، عمارتیں بدل چکی تھی، لوگ بدل چکے تھے، رسم و رواج بدل چکے تھے، یہاں تک کہ وہ شہر جو کل تک کفر اور شرک کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا آج اسلام کی روشنی سے جگمگا رہا ہے اور ہر طرف اسلام کا غلبہ ہے۔ تو وہ بالکل حیران رہ گیا کہ یہ سب ہو کیا گیا ہے۔ اس کے بعد یملیخا ایک تندور والے کے پاس پہنچے اور وہاں سے کچھ کھانا خریدا، اور اس کے عوض میں وہ سکہ جو اپنے دور کا دقیانوسی سکہ تھا وہ اس دکاندار کو دیا، تو جس پر دکاندار بھی حیران رہ گیا کہ یہ سکہ کہاں سے لے آئے، کیونکہ وہ اس سکے سے واقف نہیں تھے۔ اس میں دیگر لوگ بھی وہاں اکٹھا ہوئے اور انہوں نے سوچا کہ شاید اس نوجوان کے ہاتھ کوئی خزانہ لگ گیا ہے کہ یہ اتنا پرانا سکہ یہاں لے کر آیا ہے۔ تو ان لوگوں نے یملیخا کو حاکم شہر کے حوالے کر دیا، اور حاکم شہر نے یملیخا سے معلومات حاصل کرنا چاہی کہ یہ خزانہ تم نے کہاں چھپایا ہے۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ یہ کوئی خزانہ نہیں ہے، یہ تو میرا اپنا ذاتی سکہ ہے جو کہ ہم لوگوں کے پاس پہلے سے موجود ہے۔ تو اس پر حاکم شہر نے کہا کہ یہ سکہ جو تم دکھا رہے ہو یہ 300 سال پرانا سکہ ہے۔ تو اس پر یملیخا نے حاکم وقت سے کہا کہ میں کچھ سوال پوچھوں گا، آپ مجھے ان کے جوابات دے دیں تو اس سے انشاءاللہ ہمارا یہ معاملہ حل ہو جائے گا۔ تو جس پر یملیخا نے دقیانوس کے بارے میں پوچھا۔ دوسری طرف حاکم شہر نے کہا کہ اس نام کا بادشاہ تو پوری روئے زمین پر کہیں باقی نہیں، ہاں 300 برس پہلے اس نام کا بادشاہ گزرا ہے۔ تو اس پر یملیخا نے کہا کہ 300 برس کی کیا بات کرتے ہو، ہم تو کل ہی سوئے ہیں اور میرے ساتھی ایک پہاڑی کی غار میں موجود ہیں،
اس پر یملیخا نے ان سارے حضرات کو اپنے ساتھ لیا اور پہاڑی کی طرف چل پڑے۔ دوسری طرف آپ کے جو دیگر رفقا تھے اصحاب کہف، وہ لوگوں کی آواز سن کر پریشان ہو گئے کہ شاید دقیانوس کی فوج آ رہی ہے، اور وہ حمد و ثنا میں مصروف ہو گئے۔ لیکن جب یملیخا وہاں پہنچے اور اپنے ساتھیوں کو سارا واقعہ بیان کیا، تو جس پر اصحاب کہف سمجھ گئے کہ ہم بطور نشانی 300 سال تک اس غار میں سوئے رہے، اور اب اللہ پاک نے ہمیں بیدار کیا ہے تاکہ ہم مردوں کے اٹھنے اور قیامت کے آنے کے لیے بطور نشانی پیش کیے جائے۔ حاکم شہر کو وہاں سے وہ صندوق بھی ملا جو کہ اس دور میں چھپایا گیا تھا، جس کے اندر یہ سارا واقعہ بیان کیا گیا، جس کو یوں تحریر کیا گیا تھا: یہ جماعت اپنے دین کی حفاظت کے لیے دقیانوس کے ڈر سے اس غار میں پناہ گزین ہوئی۔ دقیانوس نے خبر پا کر ایک دیوار سے انہیں غار میں بند کر دینے کا حکم دیا۔ ہم یہ حال اس لیے لکھتے ہیں تاکہ جب کبھی یہ غار کھلے تو لوگ ان کے حال پر مطلع ہو جائیں۔ اس کے بعد اس حاکم نے یہ ساری معلومات اپنے بادشاہ بیدروس کو پہنچائیں، اور وہ بھی اپنے رفقا کے ساتھ وہاں پہنچے، اور انہوں نے یہ سارا ماجرا اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کس طرح اللہ پاک نے اس کی دعا کو قبول کیا، اور کس طرح 300 سال تک سوئے ہوئے لوگ دوبارہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور بطور نشانی سارے شہر کے لوگوں کے سامنے موجود تھے کہ کس طرح اللہ پاک مردوں کو زندہ کیا کرتا ہے۔ اس سارے واقعے کو دیکھنے کے بعد جو لوگوں میں فرقہ واریت بڑھ رہی تھی اور منکرین قیامت جو بڑھ رہے تھے، ان کی کمی ہوئی، اور لوگوں کو قیامت کے دن اور مردوں کے اٹھنے پر یقین ہو گیا، اور اس طرح اس بادشاہ کی دعا قبول ہوئی۔ ناظرین، اصحاب کہف کی تعداد کے متعلق مختلف روایات ہیں، لیکن یہاں میں بس ایک ہی کا ذکر کروں گا جو کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے اصحاب کہف کی تعداد کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا: قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ۔ تم فرماؤ میرا رب ان کی گنتی خوب جانتا ہے، انہیں نہیں جانتے مگر تھوڑے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ان کم لوگوں میں سے ہوں جو کہ اصحاب کہف کی تعداد کو جانتے ہیں۔ جس کے بعد آپ نے ان کے نام ذکر فرمائے جو کہ کچھ اس طرح سے ہیں: مکس ملینا، یملیخا، تونس، نینوس، ساریونس، زنوانس، فلسطیونس۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اس غار کے اندر ایک کتا بھی موجود تھا جس کا نام تھا قطمیر۔ تو اس طرح یہ لوگ اس غار کے اندر اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے سلامت رہے، 300 سال کا عرصہ گزارا، لیکن ان کے لیے یہ عرصہ صرف ایک دن یا ایک رات کے برابر تھا۔ تو اس پورے واقعے سے ہم بھی سبق حاصل کر سکتے ہیں، اور ہمارے لیے بھی نصیحت ہے کہ جو رب 300 سال سوئے ہوئے لوگوں کو دوبارہ اٹھا کر زندہ کر سکتا ہے، وہ رب ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، بلکہ کروڑوں سالوں سے بھی مردہ شدہ افراد کو اپنے اذن سے زندہ کر دے گا، اگرچہ ان کے جسم باقی نہ ہوں، ہڈیاں باقی نہ ہوں، لیکن پھر بھی وہ ان کو زندہ کرنے پہ قادر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جب سب سے پہلے تخلیق کرنے پر قادر ہے، جب کچھ نہیں تھا تو اس نے سب کچھ بنا دیا، تو اب جب بنی ہوئی چیزیں دوبارہ سے زندہ کرنے کی بات آئے گی تو یہ اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمارے ایمان کو سلامت رکھے، اور قرآن کے ان واقعات سے اللہ پاک ہمارے ایمان کو اور مضبوط کرے، اور قرآن پاک کا ہمیں فہم نصیب فرمائے۔ ابھی تک کے لیے اتنا۔ ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر سے آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔